باہنر بنو تو قوم کی گالی سنو. باہنر بنو تو قوم کی گالی سنو. بڑے آئے, بڑے دیکھے, یہی ہے بڑے تو اس طریقے کی. باہنر بنو تو قوم کی گالی سنو, کچھ سنو نہ سنو نالائے حالی سنو. ارے میرے تو ایسا ہو گیا, میرا تو پوری کہانی سنائیں. کچھ سنو نہ سنو نالائے حالی سنو, مگر اس کا علاج ہے رنگ کے کپڑے بیٹھ جاؤ, ڈٹ کے نعتوں کا والی سنو. اس کا علاج یہی ہے کہ انسان مست ہو جائے. اور دوسرے انداز میں علامہ اقبال جو ہے یوں کہتے ہیں, علامہ اقبال کہ چپے چپے کا نشا گوشہ نشینی سے ملا, چپے چپے کا پتہ گوشہ نشینی سے ملا, تاج شاہی بادشاہوں کو فقیروں سے ملا. تاج شاہی بادشاہوں کو فقیروں سے ملا, اور موت سے ٹکرانے کا ہنر غازیوں سے ملا. موت سے ٹکرانے کا ہنر غازیوں سے ملا, اور زندہ رہنے کا سبق ہمیں شہیدوں سے ملا. زندہ رہنے کا سبق ہمیں شہیدوں سے ملا. ماہ ربیع الغوث ہے, سرکار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے جیلانی کہ سب کی دور کرتے ہیں پریشانی. اور اسی واقعی سیرت پاک سے ہم چلیں گے. سیرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے اپنے حجرہ خاص سے, جب آپ نکلے آپ نے سنا کنکر مارے اور آپ چلے گئے, علی کو لٹا دیا. علی کو کہا لیٹ جاؤ, آپ نے چادر رسول کو اوڑھ کر کے لیٹ گئے. سبحان اللہ, چادر رسول اوڑھ کر لیٹے ہیں علی. اور کافر انتظار میں تھے, گھاٹ میں تھے کہ کب حضور نکلے اور ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کرتے. مگر حضور تو چلے گئے, اور ساتھ میں کسے لیا؟ سبحان اللہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب یہاں سے سرکار نکلے اور ابو بکر کے وہاں, تاکہ دونوں پھر وہاں سے آگے سفر کریں. بات تو دوپہر میں طے ہو گئی تھی کہ ہم رات کو سفر کرنا ہے, ہجرت کرنی ہے, یہ چیزیں ساتھ میں رہے گی, کھانے کا یہ چیزیں ہیں, سارے بندوبست ہو گیا تھا. گھر میں سب تیار کر کے رکھ دیا تھا, آپ یہ ساتھ میں لے جائیں گے. 2 اٹھنیاں تیار تھی. بہرحال جب تھوڑا سا باہر آپ آئے تو جب حرم میں, تو آپ نے مکے کو دیکھا اور کہا اے بدہائے مکہ, یعنی اے مکے کی پتھریلی زمین, اے شہر مکہ, تو مجھے بہت عزیز ہے, بہت پیارا ہے. میں جو ہے باہر کا کھولو, تھوڑا سا ذرا سا کھولنا باہر کا. میں تجھے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑتا اگر یہ میری قوم مجھے روانہ نہیں کرتی. چھوڑتی نہیں, میں تجھے ہرگز 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 نہیں چھوڑتا اگر قوم جو ہے مجھے نہیں نکالتی. تو مجھے بہت عزیز ہے. یہ کہہ کر کے آپ روانہ ہوں. تو وہ شہر مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کے الوداع کہا. صدیق اکبر کے گھر گئے, صدیق اکبر وہاں سے ساتھ ہوئے, اور وہ شہر مکہ جہاں حضور کا بچپن جوانی گزری تھی, اپنا اصلی وطن تھا, شہر تھا, ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں. اور ہجرت میں صدیق اکبر ساتھ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیکی کتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک تو سفر میں جانا یہ نیکی, اور دوسرا یہ ہے کہ سفر ہجرت میں ساتھ میں خود بھی ہجرت کر جانا, یہ بڑی نیکی, ہجرت والی نیکی. ایک ہے ساتھ میں سفر کرنا, یہ بھی بڑی بات ہے, بڑی نیکی ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ ہجرت کر گئے تو میں بھی ساتھ میں ہجرت, تو کیا شان ہے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت ہے کہ ہجرت کا جو سفر ہے میرے رسول کا, اس میں ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے, ایک ساتھ میں ہجرت ہے.
ہجرت رسول ہجرت صدیق بھی ہے. اور پھر کس انداز سے چل رہا ہے اٹھنی کو لے کر, اور غار تک تو ایک بتانے والا راستہ بھی ساتھ میں بندہ بھی تھا. تو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے, آپ کی اٹھنی آپ کبھی پیچھے کبھی دائیں کہیں کبھی بائیں. میرے آقا نے پوچھا صدیق یہ کیا بات ہے؟ کہ سرکار یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے کچھ وار نہ کر دے, اس لیے میں آگے چلتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی جو ہے زخم نہ پہنچا سکے. جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی وار نہ کر دے, پیچھے سے کوئی تعاقب کرتا ہوا نہیں آ رہا ہو, اس لیے میں پیچھے چلے جاتا ہوں. دائیں بائیں بھی جانے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی دائیں سے کبھی بائیں سے کوئی نہ آتا ہو, اس لیے کبھی میں آگے چل رہا ہوں چند قدم, کبھی دائیں آ جاتا ہوں, کبھی پیچھے چلے جاتا ہوں, کبھی بائیں آ جاتا ہوں. انداز دیکھو, کبھی آگے ہیں, کبھی دائیں ہیں, کبھی پیچھے ہیں, کبھی بائیں ہیں, پھر آگے ہیں. طواف مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے, طواف مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. صدیق کو فرشتوں کی سنت بھی مل رہی ہے. جو جنت میں عشاق کریں گے, جنت دیوالوں کا کام نہیں. دیوالوں کو جنت میں ڈال دیا جائے پاگل کو, پاگل کیا کرے گا؟ پاگل تو پتھر ڈھونڈتا ہے, پتھر مارتا ہے. پاگل کے لیے جنت کی کوئی قیمت حیثیت نہیں, اس کے لیے ہیرا اور پتھر برابر ہے. تو پاگل نہ صحیح, دیوانے, اے اللہ اویس کو کیسے جنت میں رہیں گے؟ منصور حلاج کیسے جنت میں رہیں گے؟ آواز آئی جیسے وہ جنت ان کے لیے کوئی چیز نہیں. دیوانوں کے لیے جنت کوئی چیز نہیں. تم نے نہیں دیکھا بغداد میں بہلول گھر بناتا ہے توڑ دیتا ہے؟ بہلول دیوانے کو نہیں دیکھا, گھر بناتا ہے توڑ دیتا ہے. بیوی کا گزر ہوا زبیدہ کا کیا کر رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا ہو. جنت کے خرید کر آئے, بیچ رہے, خرید بیچو گے؟ ہاں, کتنے دعانا. جنت دیوانوں کے لیے کوئی قیمت نہیں. مصطفیٰ کے سچے دیوانوں کے لیے جنت کوئی کیفیت نہیں. اے رب کریم, صدیق جنت میں کیا کریں گے؟ عمر جنت میں کیا کریں گے؟ عثمان جنت میں کیا کریں گے؟ ابو علی شاہ قلندر جنت میں کیا کریں گے؟ حضرت اویس کرنی کیا کریں گے؟ یہ دیوانے کیا کریں گے؟ کہا سن, یہ جنت ان کے لیے کچھ نہیں, یہ میرے محبوب کا طواف کرتے رہیں گے. ان کی جنت تو مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ ہے. یہ جنت کو نہیں, مالک جنت کو دیکھا کریں گے. اب یہ موضوع چھڑ گیا, مگر ہم رات والی تقریب میں عرض کریں گے. یہ دیوانے کے لیے جنت کیا ہے وہ پھر رات والی تقریب میں عرض کریں گے. حضرات, تو جنت غوث وہاں تو سب کریں گے, فرشتے گنبد خضرا کا طواف کریں گے, جب مگر صدیق اکبر پہلے ہی طواف کر رہے ہیں, پہلے ہی دائیں بائیں آ رہے ہیں. ایک طرف سے طواف بھی ہو رہا ہے, مگر ان کی نیت یہ تھی کہ سرکار پس خدمت کر رہے ہیں, اور ایسی خدمت کہ کچھ بھی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا, اچھا صدیق تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی حملہ کرے, کوئی آئے تو تمہیں پہلے زخمی کرے, تم میری جان محفوظ رہے, تم یہ چاہتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا, یا رسول اللہ صدقتا, بالکل یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ ہو. جو زخم ہو مجھ پر ہو, جو الزام ہو مجھ پر ہو, جو تہمتیں ہو مجھ پر ہو, جو بات ہو مجھ پر ہو, جو وار ہو مجھ پر ہو, اور میں آپ کے قدموں پہ جان نثار کر دوں. یہی صدیق کی زندگی بھی ہے, اور یہی صدیق کی بندگی بھی ہے. اچھا, سرکار نے پوچھا یہ چاہتا ہو؟ کہا بالکل میں اسی لیے. تو ایک طرف سے یہ بھی ہو رہا ہے, ایک طرف سے ہم دیکھیں تو طواف بھی ہو رہا ہے, لیکن ایک طرف سے ایک اور چیز ہو رہی ہے. چار یار ہمیشہ رہتے تھے, قریب رہتے تھے, ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر, چاروں طرف. آج اکیلے تنہا صدیق ہے, انہیں عمر کو بھی یاد کر رکھنا ہے, انہیں عثمان کی ڈیوٹی بھی دینی ہے, انہیں شیر خدا کا جلوہ بھی دکھانا ہے. ویسے تو چاروں طرف رہتے تھے, ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ مہتاب یعنی چاند کا عالم کیا ہوگا؟ مگر آج تنہا ہجرت میں صدیق اکیلے ہیں.
آگے آگے چل کے خود کا بتا رہے اے حبیب یا رسول اللہ صدیق موجود ہے، صدیق موجود ہے. کبھی دائیں آ جاتے کہتے عمر بھی گویا موجود ہے، کبھی پیچھے آ کے کہتے یا رسول اللہ عثمان بھی تمہارے پیچھے کھڑا ہے، کبھی دائیں طرف آ کے بائیں طرف آ کر جہاں دل ہوتا ہے کہتے ہیں علی بھی تمہارے ساتھ ہے. اکیلے صدیق چاروں کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، جان بھی فدا کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے طواف بھی ہو رہا ہے. طواف کرنے والے بعد میں کریں گے، کوئی جنت میں کرے گا، کوئی گنبد خضرا میں، کوئی عاشق کس طرح، مگر یہاں طواف عشق ہو رہا ہے. یہ الگ ہے، یہ عاشقوں کا معاملہ ہے، عاشق جانے. عاشقوں کا معاملہ ہے، عاشقوں کے لیے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، بس مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اس لیے تو ان کی زندگی میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو ہمارے سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ یا مصطفیٰ کی تصویر بڑھا کرتے تھے. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. پوری دعا لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ پوری دعا مصطفیٰ کے نام سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ، بس وہی جان ہے، جان ایمان ہے، جان جنت ہے، مالک جنت ہے. اور حقیقت ہے حضور ہے، پر نور ہے، سارا جہاں انہی کے صدقے میں ہے. بہرحال تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس انداز سے خدمت کرتے ہوئے جب غار تک پہنچے اور غار پر چڑھے، اور وہ جو بندہ تھا اسے اجرت دی اور وہ روانہ ہو گیا، اجرت پہ رکھے تھے. اب صدیق اکبر جب گئے، آپ کو واقعہ معلوم ہی ہے، آپ پہلے غار میں داخل ہوئے، غار ثور کے اندر جو غفا تھی اس میں آپ پہلے داخل ہوئے کہ سرکار اندر کوئی مجی جانور ہو تو. مگر اس سے پہلے ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو کر ہی رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں، تھوڑے قدم ادھر چاروں طرف سے سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کے ہر طرف سے کوئی کچھ نہ ہو، کس طریقے بڑے اچھے انداز میں صدیق کا انداز تھا. مگر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں کا یہ معجزہ ہے کہ وہ اگر سخت زمین پر قدم رکھ دے تو آپ کے قدموں کا نشان ہو جاتا ہے، اور اگر ریتیلی زمین پر رکھے، ریت ہو تو وہاں نشان نہیں پڑتا. ہمارے سے الٹا ہے، ہم اگر ریت میں قدم رکھ دے تو ہمارے نشان پڑ جاتے ہیں، ہے نا. اگر اسی سخت زمین پر رکھے تو نہیں پڑتے. مگر سرکار کا یہ معجزہ تھا، یہ شان تھی کہ وہ ریتیلی زمین پر قدم رکھے تو نشان نہیں بنے، اور سخت زمین پر رکھے تو قدم کا نشان پڑ جائے. قدموں کا نہیں، یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے. ہم رکھے تو نشان نہ پڑے، وہ رکھے تو نشان بن جائے. ہم اگر ریتیلی زمین پر رکھے تو ہمارے قدم کے نشان پڑ جائے، اور سرکار رکھے تو نہ بنے. یہ بھی تو سرکار کا معجزہ ہے، یہ بھی تو سرکار کا معجزہ ہے کہ نقش قدم پا ہو جانا، پتھر کا اندر نقش ہو جانا، موم ہو جانا، پتھر کو اپنے سینے میں نقش قدم رسول کو لے لینا، یہ بھی تو سرکار کا معجزہ ہے. تو یہ معجزہ بھی ظاہر ہو رہا تھا. تو جہاں تک تو ریتیلی زمین تھی وہاں تک تو ٹھیک، لیکن سخت زمین بھی آ گئی کہ جہاں قدموں کے نشان پڑ جائے، اور پیچھے وہ کفار تعاقب میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، صبح معلوم پڑے گا فوراً پیچھا کریں گے، اور پیچھا کرتے کرتے جو ہے حضور تک پہنچ جائیں گے. لہٰذا اب حضور کے قدم کے نشان پڑتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ لوگ پہاڑی پر جب چلنا ہوا تو سیدھی سی بات ہے، اونٹنی سے اتریں گے پھر پہاڑی پر چڑھیں گے. تو اب یہاں قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے کفار کل آئیں گے، دیکھ لیں گے اور معاملہ ہو جائے گا. لہٰذا اب کیا کریں؟ ہونا تھا رب تعالیٰ چاہتا تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا، حضور کو اپنے گھر سے ہی رب تعالیٰ اٹھا لیتا. نہیں، علی اور صدیق کو دنیا پہ ظاہر کرنا تھا. میرا رب چاہتا تو وہاں یہ بھی معجزہ ہوتا کہ وہاں پہاڑوں پہ حضور کے قدم کے نشان نہیں پڑتے، مگر نہیں، مقام صدیقیت بتانا تھا. مقام صدیقیت. صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ اب ایسا کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ پر آ جاؤ، کندھوں پر آ جاؤ، میں بیٹھتا ہوں، آپ کندھوں پر بیٹھ جاؤ، میں اٹھوں گا، میں چلوں گا. میرے قدموں کے نشان تو نہیں پڑتے، میں امتی ہوں، تم نبی ہو، تو میں آپ کو لے کر گھر تک جاؤں گا. سبحان اللہ، کتنی عظیم نیکی پر نیکی، قربانی پر قربانی ہوتی چلی جا رہی ہے. واہ صدیق اکبر. اور میرے نبی کی کرم نوازی بھی دیکھو، منع نہیں کیا،
بیٹھ کہاں صدیق تو بیٹھ جاؤ. بیٹھے گھٹنوں کے بل. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم صدیق اکبر کے دونوں کندھوں پر بیٹھ گئے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. ایک یہ نبوت کا بوجھ ہے, ایک ہے علم کو بوجھ اٹھانا, ایک ہوتا ہے عمل کا بوجھ اٹھانا, ایک ہوتا ہے امامت کا بوجھ اٹھانا, ایک ہوتا ہے مفتیت کا بوجھ اٹھانا, ایک ہوتا ہے ولایت کا بوجھ اٹھانا, ایک ہوتا ہے غوثیت کا بوجھ اٹھانا, ایک ہوتا ہے نبوت کا بوجھ اٹھانا, ایک ہوتا ہے رسالت کا بوجھ. اور یہ افضل الرسول کا بوجھ اٹھانا, ان کا وزن اٹھانا, یہ عام بات نہیں ہے. ایک ولی کو کوئی نہیں اٹھا سکا, ولی کی جوتیوں کو نہ اٹھا سکا جوگی, لیکن یہاں یہ شان ہے, یہ بات ہے. صدیق اکبر نبیوں کے تاجدار کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل بھی رہے. جب تلاوت قرآن نازل ہوتی, قرآن کا نزول ہوتا, تو اس کے لیے صرف سینہ رسول ہے اور کوئی برداشت نہ کر پائے. اللہ کا کلام نبی پر اور نبی صدیق اکبر پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے. آپ کو واقعہ میں صرف اشارہ کر دوں, سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے اور صحابہ سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوتا چند آیتیں, تو ایک صحابی کی گود پر سرکار آرام فرما رہے تھے. اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی. فرماتے ہیں میری جو ہے آپ میرے جانوں پر آرام فرما رہے تھے, تو اتنا وزن لگا کہ میری جان نکلتی ہوئی نظر آئی. میں برداشت نہ کر پایا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ اللہ کی چند آیتیں اتر رہی ہے, اس کا بوجھ اس حضور ہی برداشت کر پائے, اور حضور کو صرف صدیق اکبر اٹھا رہے ہیں. صدیق اکبر نبوت کا بوجھ, ایک یہاں نظر آ رہا ہے نبوت کا بوجھ, اور ایک عالم ارواح میں معراج کی رات میں اگر کوئی کندھوں پر, کسی کے کندھوں پر آئے ہیں, کسی کے کندھوں پر, تو وہ ولی کا نام سیدنا شیخ الشیوخ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. کہ جب جبرائیل پیچھے رہ گئے, رف پیچھے رہ گیا, براق پیچھے رہ گیا, ساری چیزیں پیچھے رہ گئی, جب کوئی نہیں تھا تو روح غوث اعظم آئی اور سرکار کو اپنے کندھوں پر لیا اور لامکہ تک لے گئی. ایک روح غوث اعظم معراج کی رات کندھوں پر مصطفیٰ ہے, ایک ہجرت کی رات کندھوں پر مصطفیٰ ہے. یہاں صدیق اکبر کے کندھوں پر ہے, وہاں حضرت غوث الاعظم کے کندھوں پر ہے. وہ قدموں کی نشان بھی پڑ گئے غوث اعظم کو. پیدا ہوئے تو قدم کے نشان تھے, اور بتایا کہ جب میرے قدم تم پر ہے تو تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر. قدم ہی علی رقبت کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر. یہ غوث اعظم ہی کا مقام تھا کہ جنہوں نے یہ اعلان کر دیا, اور یہ مقام ہے آج بھی کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا. کیوں؟ قدم رسول آئے ہیں. قدم رسول معراج کی رات, تو روحوں میں معراج میں ایک عبد القادر جیلانی کی روح تھی جنہوں نے مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھایا, اور ہجرت کی رات صدیق کی ذات تھی جنہوں نے مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھایا. حضرات تو یہاں یہ ہوا کہ وہ ولیوں کے تاجدار بنے, امام الاولیاء بنے. میرے آقا نے کہا یہ کون جو روح آ گئی وہاں تک کے لیے, جبکہ رف پیچھے رہ گیا, کیف کے پر جل گئے, جبرائیل کے پر تھک گئے, ساری چیزیں پیچھے. یہ کون ہے؟ رب نے کہا اے محبوب یہ تیرا بھی محبوب ہے, میرا بھی محبوب ہے, یہ تیری نسل سے ہوگا. لوگ غوث اعظم کہیں گے, نام عبد القادر رکھا جائے گا, لیکن میرا فرمان قرآن میں جاری کیا جائے گا, اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم بن کے دنیا میں, یہ دنیا والوں کے لیے حجت. اب اسے کریم نے جب دعا مانگی تھی تو رب تعالیٰ نے یہی کہا تھا, یہ جو آنے والا ہے اس سے آدھی امت کو بخشوں گا, یہ جو آنے والا ہے یہ دنیا میں صبح قیامت کے لیے حجت بنا کر بھیج رہا ہوں غوث اعظم کے لیے. تو غوث اب سے کرنے نے کہا تھا جو آئیں گے بعد میں جو ولی جھکیں گے, میں تو ابھی سے جھکا رہا ہوں. تو دوستو وہ غوث اعظم کی روح, یہ دو ہی نظر آئے جنہوں نے مصطفیٰ کو اٹھایا. وہ صدیق اکبر ہے. ارے کسی کے ہاتھ میں قرآن ہو تو سب سے آگے ہوتا ہے, سب سے افضل ہو. یہاں تو صاحب قرآن کندھوں پر ہے,
قرآن، صاحب قرآن صدیق اکبر کی اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا درجہ، تو معلوم ہوا نبوت کا بوجھ کوئی اور برداشت تو نہیں کر پاتا، مگر سرکار کا جس پہ کرم ہو جائے، وہ صدیقیت والا ہو تو اکبر، صدیق اکبر ہو تو وہ برداشت کر لیتا، کرم ہو تو مقام صدیقیت پر برداشت کر لیتا ہے۔ پھر لے کر گئے تو یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے، جو وہاں گئے تو امام الاولیاء، یہاں آئے تو امام الصحابہ، صحابہ تو اور بھی ہے، درجے والے ہیں، مگر صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے، اولیاء اور بھی ہے، مگر اولیاء صدیقین ہیں۔ صحابہ میں اولیاء صدیقین جو ہے، صحابہ صدیقین کے مقام پر ہے، نبیین کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، ان کے بعد نبوت تو نبوت ہے، مگر اگر اس کے بعد تو صدیق اکبر، صدیقیت کا درجہ، مقام صدیقیت۔ اور اولیاء میں کون کون صدیقیت پر ہے؟ جو مشہور ہے وہ بھی ہے، اور حضرت ابراہیم الادھم وہ بھی صدیقیت پر ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی صدیقیت پر ہے۔ یہ صدیقیت تو صحابہ میں، صحابہ تو اور بھی ہے، مگر صدیقین والے صدیق ہے، صدیق ہے، اولیاء تو اور بھی ہے، بے شمار ہے، مگر صدیقین ہیں۔ اسی پر تحدیث نعمت کی بنیاد پر شکر ادا کرتے ہوئے مولا کا، کرم مانتے ہوئے ان رسول اللہ کا، ان سب کے در کی غلامی کو جو ہے قدم بوسی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہاں صدیق ہے، صحابہ میں، اولیاء میں صدیق، مقرر تو اور بھی ہے، مگر صدیق ہوا کرتا ہے، مقرر اور بھی ہے، اس لیے کہ صادق اور ہے، صدیق اور ہے۔ صادق وہ ہے جو نبی کے قدم کو چومے، صدیق وہ ہے جو نبی کو جو ہے کندھوں پر اٹھا لیا کرتا، صادق وہ ہے جو غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر لے، مگر غوث اعظم وہ ہے جو کندھوں پر مصطفیٰ کو اٹھا لیا کرتا، وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ تو حضرات گرامی جب یہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا غار میں کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے، یعنی انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔